ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر سفارتکار ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر صاحبہ، ایک تاثر یہ ہے کہ ایران اسرائیل جنگ اب ایسے مقام پہ ہے جہاں سے یا تو مذاکرات شروع کرنا پڑیں گے یا امریکہ براہ راست would be a part of it. اب اور پھر 2-4 دن میں وہ کہے گا کہ جی ہم نے سب مینج کر دیا ہے. کیا دیکھ رہی ہیں، یہ مسئلہ ابھی لمبا چلے گا؟ سب سے بڑا سوال تو اس وقت یہ ہے کہ آیا صدر ٹرمپ جو ہے وہ اپنے ملک کو اس جنگ میں ملوث کرے گا، انوالو ہوگا ڈائریکٹلی یا نہیں. اس لیے کہ جو نشانہ جس کو بنانا چاہتا ہے اسرائیل، وہ ایک کرٹیکل ایرانین انریچمنٹ فیسلٹی ہے جس کو اسرائیل نہیں تباہ کر سکتا، اس لیے کہ وہ ڈیپ انڈر گراؤنڈ ہے. فڈو نام ہے اس کا، فڈو، اور اس کو کانکریٹ سے پروٹیکٹ کیا ہے. تو اس کے لیے جس قسم کے بنکر بسٹنگ بامز کی ضرورت ہے وہ صرف امریکہ کے پاس ہے، اور امریکہ کے پاس ہی ایئر کرافٹ ہے جس کے ذریعے وہ انریچمنٹ فیسلٹی تباہ ہو سکتی ہے. اسی لیے اسرائیل بالکل ہی ڈیسپریٹ ہے کہ کسی طرح سے امریکہ کو انوالو کیا جائے ڈائریکٹلی، اور امریکہ شوڈ جوائن دا وار. لیکن اس وقت صدر ٹرمپ کہتا ہے کہ میں تو آپشنز وے کر رہا ہوں، میں نے فیصلہ نہیں کیا، میں ڈائریکٹلی انوالو ہو بھی سکتا ہوں اور نہیں بھی. لیکن ساتھ ساتھ سفارتی کوششیں بھی جاری ہیں، کم از کم کچھ یورپین ممالک کی طرف سے. جمعے کے دن امید ہے کہ مذاکرات شروع ہوں گے جرمنی، فرانس اور یو کے فارن منسٹرز اور ایرانین فارن منسٹر کے درمیان جنیوا میں. تو ایک طرف سے کوشش جاری ہے کہ کسی قسم کا سفارتی حل تلاش کیا جائے، اور دوسری طرف یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر امریکہ اس جنگ میں انوالو ہو جاتا ہے تو پھر تو بہت ہی تباہ کن صورتحال ڈیولپ ہوگی. اچھا ملیحہ صاحب، یہ بتائیے گا، یہ جو ابھی ملاقات ہوئی ہے انتہائی اہم امریکی صدر اور آرمی چیف کے درمیان، اور اس میں ایران کا ایشو ڈسکس ہونا، یہ اشارہ تو ملتا ہے کہ پاکستان کو ایک اہم فریق کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، لیکن یہ کس حد تک ہو سکتا ہے، اور پاکستان کیا اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی وہ کردار ادا کر سکے یا اس کا کوئی رول ہو؟ پاکستان تو ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس میں تو کوئی شبے کی بات ہی نہیں ہے. پاکستان نے بار بار اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ بالکل جو جارحانہ اگریشن کی ہے اسرائیل نے ایران کے خلاف، وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور وہ ایران کے ساتھ بالکل اپنی حمایت، ان کی سفارتی حمایت جو ہے پاکستان کی، وہ جاری ہے. تو پاکستان کو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فریق ہے. پاکستان تو بالکل کلیئر ہے اس معاملے میں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اب ذرا پاکستان اور بھارت کے معاملات پہ بات کرتے ہیں. امریکہ اور پاکستان کا اسرائیل ایشو ڈسکس کرنا تو ظاہر بنتا تھا، وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن پھر اب صدر ٹرمپ سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات، اور پھر ساتھ ساتھ کینیڈا میں جو انٹیلیجنس رپورٹ آئی ہے انڈیا کے خلاف، یہ بڑا واضح ہے کہ بھارت عالمی سفارتی تنہائی کا شکار ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ چند دنوں کی تبدیلی ہے اس آئسولیشن جس کا ہمیں اپیرنٹلی انڈیا کو لے کر نظر آتی ہے، یا بڑے عرصے سے یہ معاملات چل رہے تھے اور اب ایویڈنٹ ہونا شروع ہوئے ہیں؟ میرا خیال ہے ظاہری بات ہے کہ جس طرح سے بھارت نے اگریشن کی پاکستان کے خلاف، جس طرح سے انہوں نے جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی، اٹیکس کیے پاکستان پہ، اور پھر بھارت کا جو بیہیویئر رہا ہے کہ اسیسینیشنز انہوں نے کیے ہیں سکھ فگرز کے، سکھ لیڈرز کے مختلف مغربی ممالک میں، کینیڈا میں، تو اس سے ظاہر ہے ان کو بہت ہی بڑا سفارتی دھچکا ملا ہے، سیٹ بیک. اس قسم کا ریکلیس ارسپانسبل کانڈکٹ جو بھارت کا رہا ہے، تو اسی کی وجہ سے دے آر فیسنگ ناؤ، میں ڈپلومیٹک آئسولیشن تو نہیں کہوں گی، مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ ان کے لیے بہت ہی چیلنجنگ سفارتی وقت ہے، جس میں کہ واقعی ان کا جو اثر تھا، جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں انفلوئنس تھا آن دی انٹرنیشنل اسٹیج، وہ بہت حد تک ڈمنش ہوا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ وقت دینے کے لیے.